بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز افغان امن مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد یہ جاننا ہے کہ اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں۔ کیا واقعی ایک امریکی فوجی کی ہلاکت ہی ان مذاکرات کی معطلی کا باعث بنی، یا امریکی طاقتور اسٹیبلشمنٹ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی معطلی کا باعث بنی؟ معزز ناظرین، سب سے پہلے سابقہ CIA سربراہ اور موجودہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بولے تھے کہ یہ معاہدہ امریکی مفادات کی تباہی ہے، اور اس کے بعد کئی زبانیں کھلنا شروع ہو گئیں۔ وہ افغان حکومت جسے امریکی اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ مذاکرات کی تفصیلات سے ہی آگاہ کر دیں، اس کا سربراہ اشرف غنی بول اٹھا، اور سب کے آخر میں وہ جسے امریکی لانس آف عربیہ کا خطاب دیا گیا تھا، ریان سی کروکر نے طالبان امریکہ معاہدے کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا۔ اس کے بعد جیمز کنگھم بھی موجود تھے، جو 2013 میں کروکر کے بعد افغانستان میں امریکہ کے سفیر رہے۔ دونوں نے چیخ کر کہا کہ اس معاہدے کے بعد افغانستان میں امن نہیں ہو سکتا، طالبان عالمی دہشت گردوں سے براہ راست رابطے میں آ جائیں گے، طالبان کو مجبور کیا جائے کہ وہ پہلے موجودہ افغان حکومت سے امن معاہدہ کریں۔ اس ساری بوکھلاہٹ کے پیچھے کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات ہی منسوخ کر دیے؟ کیا کابل میں ایک امریکی کا مرنا اتنا اہم تھا؟ حالانکہ انہی مذاکرات کے دوران گزشتہ ایک سال میں 17 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے تھے۔ کابل کے گرین ویلیج کے حملے میں ایسا کیا ہوا کہ سب کی دم پر پاؤں آ گیا؟ اور جب ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کیا تو 3 جگہ خوشی منائی گئی، ایک بھارت کے نیو دلی میں، دوسرے کابل حکومت اور تیسرے امریکہ میں۔ ناظرین کرام، ان تینوں طبقوں کو اچھی طرح سے احساس ہے کہ ان کی یہ خوشی بالکل عارضی ہے، اور اس عارضی خوشی کا اندازہ امریکی لانس آف عربیہ اور اس کے امریکی ساتھیوں کو بھی ہو چکا ہے۔ وہ سب جانتے ہیں کہ مذاکرات کی منسوخی کے بعد امریکیوں کا افغانستان سے باعزت نکلنے کا راستہ بند ہو چکا ہے، اب ذلت سے بھاگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ کابل میں ایسا کیا ہوا کہ جس نے اس ساری منصوبہ بندی کو خاک میں ملا دیا؟ خوشی معاہدہ طے پا رہا تھا اور افغان حکومت بھی خاموش تھی۔ ایسا کیا تھا اس خاموشی کے پیچھے؟ معزز ناظرین، آج سے 6 ماہ قبل طالبان کی امارات اسلامی کے جرید شریعت میں حسن زوی نے اپنے مضمون میں اس منصوبہ بندی سے پردہ اٹھایا تھا کہ طالبان سے معاہدہ کرنے کے بعد امریکہ افغانستان میں بلیک واٹر کے بین الاقوامی جنگ کے 2000 ماہرین اور 6000 کمانڈوز کو یہاں چھوڑ جانے کی منصوبہ بندی کر چکا ہے، جو افغان حکومت کے ساتھ مل کر افغانستان میں ایسا خون خرابہ کریں گے کہ لوگ امریکہ کو یاد کریں گے۔ طالبان کے اس جریدے میں امریکی عسکری اخبار ریکوائل میں چھپنے والی اس ڈیل کا بھی تفصیلی ذکر موجود ہے کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ اور بلیک واٹر کے سربراہ کے درمیان خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اور کس طرح امریکہ کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد ایک بہت بڑے قتل عام کا منصوبہ بنایا گیا۔ مضمون میں کابل ایئرپورٹ کے پاس ایک مرکز کا ذکر بھی کیا گیا ہے جسے کیمپ اینٹیگریٹی کہتے ہیں، جہاں اس وقت بلیک واٹر کے 800 کمانڈوز موجود تھے۔ معزز ناظرین، طالبان اس منصوبے سے بخوبی آگاہ تھے۔ بلیک واٹر کا یہ کیمپ 4,35,600 مربع فٹ رقبے پر قائم تھا، جسے 2009 میں قائم کیا گیا۔ اس کیمپ کے لیے امریکی حکومت نے کانگریس سے جو فنڈ منظور کروائے وہ منشیات کی اسمگلنگ اور دہشت گردی کے خلاف کاؤنٹر نارکو ٹیررزم کے نام پر منظور کروائے، تاکہ ساری کارروائی خفیہ رہے۔ لیکن جیسے ہی معاہدہ مکمل ہوا اور اس کے لیے 9 ستمبر 2019 کو کیمپ ڈیوڈ میں امریکیوں کی طالبان سے ملاقات طے ہوئی تھی، تو ٹرمپ نے پینٹاگون اور CIA کے کہنے پر یہ اعلان کر دیا کہ امریکہ چند ہزار سپاہی افغانستان میں رکھے گا۔ معزز ناظرین، طالبان کو اندازہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مائک پومپیو کا بیان آیا، پریس میں یہ بحث چھیڑ دی گئی
کہ افغان طالبان دراصل ایک اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور بس نام پر لڑائی ہے۔ معاملے کو الجھانا مقصود تھا۔ امریکہ گزشتہ 1 سال سے طالبان سے صرف 15 دن کی جنگ بندی مانگ رہا تھا تاکہ وہ اس دوران اپنی افواج کو وہاں سے نکال سکے، لیکن طالبان کا موقف یہ تھا کہ جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا ہم جنگ ترک نہیں کر سکتے۔ مذاکرات میں تعطل آیا تو طالبان کو خبر ملی کہ امریکہ کابل سے اپنے فوجی خاموشی سے نکال رہا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد بلیک واٹر کے ذریعے ایک خون ریزی شروع کی جائے اور طالبان کو دہشت گردی کے نام پر بدنام کیا جائے۔ طالبان نے پیش قدمی شروع کی، کندور فتح کیا اور کابل کی جانب روانہ ہو گئے۔ معزز ناظرین، ایسا کیا تھا کہ زلمے خلیل زاد رات کو 1 بجے بول اٹھے کہ ہم معاہدے پر قائم ہیں اور معاہدہ ٹرمپ کو دستخط کے لیے بھیجا جا چکا ہے اور ہم تمام فوجی واپس بلا لیں گے اگر طالبان ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لے لیں۔ ناظرین، طالبان اب ان چالوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ ان کا نشانہ گرین ولیج میں قائم کیمپ انٹیگریٹی تھا، جہاں بلیک واٹر کیل کانٹے سے لیس افغان امن برباد کرنے کے لیے تیار تھی۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ پورا علاقہ زلزلہ زدہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ دھماکے کے فوراً بعد طالبان اندر داخل ہوئے اور 30 کے قریب بلیک واٹر کے لوگوں کو قتل کیا اور 150 کو زخمی۔ کسی کو اندازہ تک نہیں تھا کہ کابل کے مرکزی سیکیورٹی علاقے میں بھی طالبان موجود ہوں گے، جبکہ وہ تو قندوز فتح کر کے بل چرخی کی مہم پر جنگ میں مصروف تھے۔ اس حملے میں طالبان نے اس بلیک واٹر کے انچارج کی تصویر بھی جاری کی ہے جو ہلاک ہوا ہے، جس کی یونیفارم پر بلیک واٹر کا نشان اور پشتو کا محاورہ لکھا ہوا ہے۔ یہ شخص شفیع اللہ افغانستان میں وحشی کے طور پر مشہور تھا، جسے بنی حصار میں قتل کیا گیا۔ لاس اینجلس ٹائمز نے خبر دی کہ امریکہ کا 3 اسٹار جنرل بھی اسی حملے میں مارا جا چکا ہے۔ اس ایک حملے نے یہ واضح کر دیا کہ اگر معاہدہ نہ کیا گیا تو پھر افغانستان سے امریکہ کی باعزت واپسی تو دور کی بات ہے، ذلت کی پسپائی بھی خواب بن جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ اپنی لاشوں کے حصول کی بھیک مانگتا نظر آئے۔ معزز ناظرین، طالبان نے یہی اعلان کیا ہے کہ ہمارا 18 سالہ پرانا ایک ہی موقف ہے کہ قابض افواج یہاں سے نکل جائیں اور افغانوں کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے دیں، لیکن امریکہ کے نکلنے سے وہ خوفزدہ ہیں جو امریکی جہازوں میں بیٹھ کر آئے ہیں اور اب افغان نمائندے بنے ہوئے ہیں۔ بھارت خوفزدہ ہے، جسے اندازہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو شکست دے کر جو طالبان حکومت بنے گی، ان کا اعتماد خطے میں انہیں طاقتور ترین بنا دے گا۔